الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد آج اللہ کی توفیق سے جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے نیکی اور بدی کا تعارف، نیکی اور گناہ کی پہچان. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق دے اور ہماری اس گفتگو کو دنیا و آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دے. محترم دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ بڑی ہی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اس مہینے میں ہم میں سے ہر شخص آنے والے مہینے کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اور علماء اکرام اپنے دروس میں، جمعوں کے خطبوں میں
استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور احباب و خواتین کو نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص ان دروس کو سننے کے بعد، قرآن و حدیث کی ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں یہ نیکی بھی کرنی ہے، رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں، ہم نے صدقات و خیرات کرنی ہے، رات کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، اگر آپ غور کریں تو یہ نیکی کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نیکیاں کرتا رہے اور اپنے آپ میں یہ سمجھے کہ میں نے نیکی کر لی اور بہت بڑا کمال کر لیا۔ بلکہ میرے دوستو، بعض مقامات پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نیکی تو کر لیتے ہیں لیکن اس نیکی کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ ہم نیکی تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری وہ کی ہوئی محنت جو ہم نے نیکی کرنے میں کی تھی، وہ محنت ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ہم نے کوئی نیکی کی اور اس کے بعد ہم نے کوئی گناہ بھی کر لیا، اور کوئی بہت بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں۔ اگر آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ معمولی گناہ ایسے مہلک اور خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں دوں۔ حسد، یہ ایک گناہ ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بات پر بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو کار مل گئی، میرے پاس کیوں نہیں ہے، بس یہ حسد ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا گناہ اتنا مہلک اور خطرناک ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایاکم بالحسد، حسد والے گناہ سے بچنا۔ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد والا گناہ ایسا ہے کہ وہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی بہت بڑا گناہ آپ نے محنت لگا کر نہیں کیا، صرف دل میں یہ خیال آ گیا، آپ کی نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ تو یہ کمال تو نہیں ہوا کہ ہم نیکی بھی کریں اور اس کو ضائع بھی کرتے چلے جائیں۔ ایک اور چھوٹا سا عمل جو انتہائی مہلک ہے، جس پر ہم میں سے بعض افراد توجہ ہی نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ بد اخلاقی۔ بعض معاملات ایسے آ جاتے ہیں انسان اخلاق کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، بد اخلاقی پر آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سلسلہ احادیث الصحیحہ میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے نیکیوں کے بارے میں گفتگو فرمائی اور پھر ساتھ میں یہ وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، یہ بد اخلاقی ایسا مہلک گناہ ہے، یفسد العمل، جو انسان کے نیکیوں کو فساد میں ڈال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔
اور پھر آپ نے مثال دی کس طرح فساد برپا کر دیتا ہے، کما یفسد الخل العسل، جس طرح شہد میں سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد خراب ہو جاتا ہے۔ پیغمبر نے پانی کی مثال نہیں دی کہ سرکے کو پانی میں ڈال دو یا پانی سرکے میں ڈال دو تو سرکہ خراب ہو جائے گا، شہد کی مثال دی، اس لیے کہ شہد ایسی چیز ہے کہ یہ سالوں سال رکھی رہے، خراب نہیں ہوتی۔ نیکیاں بھی ایسی ہی ہے کہ جب تک ان پر کوئی برا اثر نہ ڈالا جائے یہ نیکیاں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ شہد محفوظ رہتا ہے، اس میں اگر سرکہ ڈال دیا جائے وہ سارے شہد کو خراب کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اچھے نیک اعمال میں اگر بد اخلاقی کا ذائقہ ڈال دیا جائے وہ سارے نیک اعمال کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن بعض نیکیاں بھی ایسی پاورفل ہوتی ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام سے کہنے لگے اقم علی حدا، اللہ کے پیغمبر ایک گناہ ہو گیا مجھ سے، اللہ نے جو حدود بتائی ہیں مجھ پر حد جاری کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور نماز کا وقت قریب تھا، آپ نے اقامت کا حکم دیا، اقامت کہی گئی، نماز کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ صحابی دوبارہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اقم علی حدا، اے اللہ کے پیغمبر اب حد جاری کر دیں، اب تو نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، مجھے وہ گناہ بے چین کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ کی معیت میں، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بعض نیکیاں ایسی کوالٹی والی اور ایسی بہترین ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں اور انسان کے اس گناہ کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو کمال پھر کس میں ہے؟ صرف نیکی کرنے میں نہیں، بلکہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کی حفاظت کرنا اور گناہ سے بچنا، اس میں کامیابی ہے اور یہی کمال کا درجہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ گناہ سے بچنا ہے اور نیکی کرنی ہے، یہ کمال ہے، تو ہم پھر کیسے بچیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ اس کی پہچان تو پہلے ہو، پھر ہی ہم نیکی کی طرف راغب ہوں گے اور گناہ سے بچیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، نیکی انسان کے ہر اس عمل کو اور انسان کے ہر اس قول اور بول کو کہتے ہیں جو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کیا ہو، اور اس امور، اس معاملے کا تعلق چاہے دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو یا دین سے ہو، وہ نیکی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں وہ کام ہوا ہے۔ اور اگر انسان کا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی قول اور بول اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہو، اور اس قول اور بول کا تعلق، انسان کے اس عمل کا تعلق چاہے دنیا سے ہو، دین سے ہو یا آخرت سے ہو، اگر وہ شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر ہوگا تو وہ گناہ کہلائے گا اور اس عمل سے بچنا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں اٹھ جاتی ہے کہ یہ تو نیکی اور بدی کی تعریف تھی، نیکی اور گناہ کی تعریف تھی،
لیکن ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان بھی ہوتی ہے. اس پہچان کو، اس نشانی کو اگر ذہن میں رکھ لیا جائے اور پھر وہ نشانی کبھی بھی ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے. میں اگر کسی سے کہوں کہ آپ نے بنس روڈ پہنچنا ہے، بنس روڈ سب جانتے ہیں، لیکن میں ساتھ میں نشانی بھی بتا دوں کہ وہاں گلی نمبر 1 میں محمدی مسجد بھی ہے اور لال کلر کا اس کا کلر ہوا ہے، اور چند نشانیاں بتا دوں تو کوئی بھی شخص اس ایریا سے گزر رہا ہوگا، وہ نشانیاں دیکھ کر پہچان جائے گا یہ تو وہی جگہ ہے. بالکل اسی طرح نیکی کی بھی ایک پہچان ہے اور گناہ کی بھی ایک پہچان ہے. میں یہاں پر عربی کا ایک قاعدہ لاگو کروں گا اور اس قاعدے کے ذریعے ہم نیکی اور بدی کی پہچان سیکھیں گے کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں. عربی کا ایک قاعدہ ہے تعرف الاشیاء بضدھا. اگر آپ نے کسی بات کو سمجھنا ہو تو اس کی ضد، اس کی اپوزٹ سے سمجھ لیں گے تو وہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. جس طرح رات اور دن ایک دوسرے کی ضد ہے. آپ اگر رات کے بارے میں سمجھ جائیں کہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو آپ کو دن کا پتہ چل جائے گا کہ دن میں سب کچھ دکھتا ہے، کیونکہ آپ نے رات کو سمجھ لیا. اگر آپ گناہ کو سمجھ لیں تو نیکی کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب آئیے کہ گناہ کی پہچان کیا ہے، گناہ کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ کام گناہ والا ہے، اسے انجام نہیں دینا، اس سے دور رہنا ہے. وہ پہچان 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک گناہ کی پہچان خارجی طریقے سے ہوتی ہے اور ایک گناہ کی پہچان داخلی طریقے سے ہوتی ہے. خارجی طریقہ گناہ کو پہچاننے کا قرآن و سنت کی تعلیمات موجود ہیں جو انسان سے خارج ہیں. یہ قرآن ہے، یہ انسان کا جز نہیں ہے بلکہ انسان کا خارج ہے، الگ کوئی چیز ہے. ہمیں کتاب و سنت سے پتہ چلے گا کہ کون سے اعمال گناہ والے ہیں اور کون سے اعمال نیکی والے ہیں. اور اس کی چھوٹی سی مثال مزید رکھ دوں. کلام اللہ کو آپ جب بھی پڑھیں گے، آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ گناہ والے امور کون سے ہیں، تو آپ دیکھیں اگر کہیں پر کسی عمل کے بعد اللہ نے عذاب کا ذکر کیا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ گناہ والا کام ہے. حدیث میں بھی اسی طرح ہے. اور بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہمیں گناہ کی پہچان کرا دیں گے. وہ الفاظ کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیئۃ. یہ لفظ قرآن میں جہاں بھی آئے گا آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر گناہ کی کوئی بات ہے. فساد یا مفسدین ایسے سیدھے آ جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ گناہ والے امور ہیں. لفظ شر کہیں پہ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ گناہ والا کام ہے. لفظ ذنب آ جائے تو ذنب گناہ کو کہتے ہیں. کبھی ذنوب کا لفظ بھی آ جاتا ہے تو یہ گناہ کی پہچان ہے. اور اسی کی اپوزٹ اگر آپ کے سامنے اسم کی ضد، اسم بھی گناہ کو کہتے ہیں، اس کی ضد بر آ جائے تو سمجھ جائیں بر کا معنی نیکی ہے اور یہاں کوئی نہ کوئی نیکی سے متعلق گفتگو ہے. جیسے اللہ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اس طرح اللہ نے ترتیب سے نیکیاں بتا دی، لیکن اسٹارٹ میں لفظ کیا آیا؟
لفظ بر آ گیا، ایک لفظ آ جائے حسنتن یا اس کی جمع حسنات آ جائے تو وہاں سمجھ جائیں گے کہ یہ نیکی والا کام ہے۔ کہیں لفظ خیر آ جائے، خیر جیسے قرآن میں کئی مقامات پر ہے، کوئی عمل بیان ہوتا ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر کا باعث ہے۔ اگر ایسے معاملات اور ایسے الفاظ آ جائیں تو ہم سمجھ جائیں یہ نیکی والے امور ہیں، لیکن یہ مختلف نیکیوں سے متعلق گفتگو ہے، اور اس پر کبھی ہم گفتگو کریں گے کہ اسم اور بر کون سے گناہ اور نیکی ہیں، حسنات اور سیئات یہ کون سے گناہ اور نیکی ایک دوسرے کی ضد ہیں، فساد اور صالحات یہ کون سی نیکیاں اور گناہ ہے، اس پر کبھی ہم گفتگو کریں گے۔ یہ تھی گناہ کی خارجی پہچان کہ آپ کو کسی اور طریقے سے پتہ چلے۔ ایک پیغمبر نے گناہ کو پہچاننے کی داخلی پہچان بھی بتائی ہے کہ انسان کو خود بخود پتہ چلے گا کہ یہ گناہ والا کام ہے یا یہ نیکی والا کام ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے اچھائی اور برائی کی پہچان ودیعت کر رکھی ہے۔ سورۃ الشمس میں اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کر دیا ہے انسان کے نفس میں، یہ بات ودیعت کر دی ہے، رکھ دی ہے۔ کیا رکھ دی ہے؟ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نیکی والے کام، اچھے کام کون سے ہیں اور برے کام، بدی والے کام، فجور والے کام وہ کون سے ہیں۔ تو انسان کا اپنا نفس بھی خود پہچان سکتا ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور ہم کسی ایسے معاملے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ نیکی ہے یا گناہ ہے۔ ہماری حالت روزے میں، اب ہم کیا کریں؟ خارجی طریقہ اور خارجی اصول ہمیں معلوم نہیں، قرآن و حدیث کی اتنی اسٹڈی نہیں کی یا علماء سے اتنا تعارف نہیں ہے کہ ہم فوراً پوچھ لیں ان سے وہ مسئلہ، بعض دفعہ ہم الجھ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی انسان کو اپنے نفس کو بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر نے گناہ اور نیکی کو پہچاننے کا جو داخلی طریقہ بتایا ہے اس کو بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے گناہ عن الاثم والبر، گناہ اور نیکی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہم اسے کیسے پہچانیں؟ ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمارے علم میں نہ ہوں اور ناواقفیت ہو تو ہم کس طرح پہچانیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے کہ انسان با اخلاق ہو، با کردار ہو۔ با کردار ہوگا وہ نماز بھی پڑھے گا، جو با اخلاق ہوگا وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا، اپنے معاملات میں درست ہوگا کیونکہ اس میں اخلاق والی صفات موجود ہیں۔ فرمایا گناہ کے بارے میں بتائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا والبر ما حاک فی صدرک والاسم ما حاک فی صدرک۔ اے میرے صحابی، تم گناہ کے بارے میں پوچھتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں جو بات، جو کام اور جو قول تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر دے، تمہارا دل تذبذب کا شکار ہو جائے، کروں یا نہیں کروں، اچھا اگر کر لوں تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ یہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے تو سمجھ جانا کہ یہ گناہ والا کام ہے اور اس سے رک جانا۔ سیدنا وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی
خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست مبارک سیدنا وابسہ بن معبد کے سینے پر رکھا اور فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیا کر۔ کبھی ایسا ہو کہ تم پھنس جاؤ کسی معاملے میں، قرآن کی کوئی آیت معلوم نہیں ہے، حدیث سے واقفیت نہیں ہے، علماء اکرام سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اور وہ کام کرنا ضروری ہے، تو پھر استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ تمہارا دل تمہیں بتائے گا۔ اگر تمہارا دل اس کام کرنے پر تذبذب کا شکار نہیں ہے اور تم بہتر سمجھتے ہو کہ تمہاری فطرت تمہیں بتائے گی، اگر انسان کی فطرت مسخ نہ ہو تو انسان کا اپنا دل اسے بتا دیتا ہے کہ یہ تم نے نیکی کی ہے اور یہ گناہ کیا ہے۔ فرمایا وابسہ دوسری پہچان تمہیں بتا دوں، ایک تو یہ تھا کہ تم کرنے سے پہلے سوچ لو اور اسے پرکھ لو ہر اعتبار سے۔ دوسرا، جب تم وہ کام کر لو گے اطمئن قلبک، اس کے کرنے کے بعد تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ ہم نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کر دی، کسی کی ہیلپ کر دی، یقین جانیے دل بڑا خوش ہوتا ہے، دل میں الگ ہی طاقت محسوس ہوتی ہے، جذبہ اس وقت الگ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھائی کر دیتے ہیں۔ فرمایا جب تم اچھائی کرو گے تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، اور جب تم کوئی برائی کرنے لگو تو پہلے سوچ لینا، لیکن پھر بھی معلوم نہ ہو تو وہ گناہ جب تم کر لو گے تو پھر اس کے بعد تمہارا دل پریشان ہو جائے گا۔ بس سمجھ جانا کہ یہ گناہ والا کام ہے اور اس سے رک سکتے ہو تو رک جانا، اگر وہ کر لیا تو اسے فوراً نیکی میں بدلنے کی کوشش کرنا، فوراً کوئی نیکی کر لینا تاکہ وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ یہ تھی گناہ کی پہچان۔ اب ایک تیسرا مرحلہ وہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر نیکی کرتا ہے تو کیا اس نیکی کا اجر و ثواب، اس نیکی کی جزا اس انسان کو ملنی چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا اسے ملنی چاہیے یا نہیں؟ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ فلسفیوں نے، منطقیوں نے اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کہی ہے کہ عام سادہ سا انسان الجھ کے رہ جاتا ہے۔ ان کے مختلف نظریات ہیں۔ ایک نظریہ ہے نیچر کے ماننے والوں کا۔ نیچر کے ماننے والے، فطرت کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کا وہ کام، اس کا وہ عمل اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کی جزا اس کو نہیں ملنی چاہیے، اس لیے کہ اس گناہ کے کرنے پر اسے فطرت نے آمادہ کیا ہے، لہذا اس گناہ کی سزا کا امپلیمنٹ اس شخص پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا نظریہ اور دوسرا تصور ہے جو تربیت کے ماننے والوں کا ہے، نیوچر۔ تربیت کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان پیدائشی طور پر سادہ ورق کی طرح ہوتا ہے، ایک سادہ پیج ہو، کچھ بھی اس پر تحریر نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ایک بچہ سادہ ورق کی طرح ہوتا ہے، پھر اس کا ماحول اسے جو باتیں سکھاتا ہے گویا وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس سادے ورق پر تحریر شروع ہو گئی ہے۔ اب بڑے ہونے کے بعد اگر وہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو
تو اس کی سزا اسے نہیں ملنی چاہیے بلکہ اس کے ماحول کو ملنی چاہیے، کیونکہ اس کے ماحول نے، اس کے اطراف ارد گرد کے رہنے والوں نے اسے وہ برا کام سکھایا ہے۔ یہ نظریہ تربیت کے ماننے والوں کا ہے۔ ایک تیسرا نظریہ ہے، وہ ہے چرچ کا نظریہ۔ چرچ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انسانیت کی اصل آدم علیہ السلام ہے، یعنی انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور آدم علیہ السلام سے جنت میں ایک خطا ہو گئی جسے وہ معصیت اصلی کا نام دیتے ہیں، اوریجنل سن۔ وہ کہتے ہیں وہ خطا ہو گئی آدم علیہ السلام سے جو انسانیت کی اصل ہے، لہذا اس خطا کی وجہ سے ساری انسانیت گناہ گار ہو گئی۔ آدم کی گناہ کی وجہ سے ساری انسانیت گناہ گار ہو گئی۔ اب جب ساری انسانیت گناہ گار تھی تو اللہ نے اپنے بیٹے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھوا دیا اور اس گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی معاف ہو چکا ہے، لہذا اس کی سزا انسان کو نہیں ملنی چاہیے۔ یہ تینوں عقائد قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اس لیے کہ قرآن و سنت کی تھیوری اور قرآن و سنت کا تصور، قرآن و سنت کا عقیدہ اس کے برعکس ہے۔ قرآن و سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ گناہ اور نیکی سے متعلق اگر آپ غور کریں گے تو اللہ نے ہمیں اس کائنات میں بطور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کائنات گویا ایگزامینیشن ہال ہے ہمارے لیے، اور ایگزامینیشن ہال میں کوئی بچہ، کوئی اسٹوڈنٹ جب داخل ہوتا ہے تو وہاں پر وہ مطلق مجبور بھی نہیں ہوتا اور وہاں مطلق آزاد بھی نہیں ہوتا۔ اگر اسے پیاس لگے تو وہ واٹر کولر کی طرف جا سکتا ہے، اتنی تو آزادی ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی کتاب سے پڑھ کر اور یا کتاب سے نقل کرنا شروع کر دے تو اس کی آزادی نہیں ہوتی۔ یعنی انسان کو جس طرح امتحان گاہ میں کچھ مجبوریوں کا سامنا ہوتا ہے اور اسے کچھ آزادی بھی ملتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ ملک میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن۔ سورۃ الکہف میں فرمایا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ دونوں مقامات پر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کائنات میں اس لیے بھیجا ہے، زندگی اور موت کے درمیان مہلت اسی لیے دی ہے، لیبلوکم ایکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، کون نیکیوں والے عمل کرتا ہے، کون احسن عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اس کی آزمائش کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ میرے دوستو، اب یہاں پر دنیا میں بھیجنے کے بعد جس طرح ایک اسٹوڈنٹ امتحان حال میں مجبور ہوتا ہے، انسان بھی کہیں نہ کہیں مجبور ہے۔ بعض امور میں انسان مجبور ہے، جس طرح اور مخلوق مجبور ہے اس طرح انسان بھی مجبور ہے۔ انسان کیسے مجبور ہے؟ امور قدریہ کے اندر، امور فطریہ کے اندر، امور تکوینیہ کے اندر انسان مجبور ہے۔ امور تکوینیہ کیا ہے؟ انسان بیمار ہوتا ہے، انسان کو موت آ جاتی ہے، اسے اختیارات ملتے ہیں اور پھر چھن بھی جاتے ہیں، یہ امور قدریہ ہے۔ یعنی امور فطریہ ایسے امور کہ جس میں انسان فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اگر ایک انسان بیمار ہو جائے اور وہ چاہے
کہ میں صحت مند ہو جاؤں، اس کی چاہت سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب سے بھی دعا کرے گا اور وہ مسبب الاسباب اس کی مدد کرے گا تو وہ صحت مند ہو جائے گا۔ امور فطریہ یہ بھی ہے جسے آپ تقدیر کا مسئلہ بھی کہتے ہیں، امور قدریہ کا مسئلہ، اس میں بھی انسان مجبور ہے۔ امور قدریہ کون سے ہیں؟ انسان کو اللہ نے آنکھ دی ہے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کا ہاتھ دیکھنا شروع کر دے، انسان یہاں پر مجبور ہے، اس کی آنکھ ہی دیکھے گی۔ لیکن جہاں آزادی ہے وہیں پر انسان کی پکڑ سزا بھی ہے اور وہیں پر انسان کے لیے جزا بھی ہے۔ انسان کو آزادی کہاں پر ہے؟ امور شرعیہ کے اندر۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، یہ امور قدریہ ہے، لیکن آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ یہ امور شرعیہ ہے۔ اچھائی دیکھ رہی ہے یا غیر محرم کو دیکھ رہی ہے؟ اس میں انسان آزاد ہے، جس کو چاہے دیکھ لے۔ سوچنے میں دل و دماغ کا کام سوچنا ہے، لیکن اگر ایک انسان خالی سوچتا ہے تو صرف سوچنے پر پکڑ نہیں ہے، وہ کیا سوچتا ہے اور کیا کرتا ہے اس پر پکڑ ہے۔ ایک آیت پیش کروں تو یہ سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جہنم کو بھر دیں گے بہت سے انسانوں سے اور بہت سے جنات سے۔ لہم قلوب، ان کو دل تو دیا تھا، لا یفقہون بہا، لیکن جہاں انہیں آزادی تھی اس آزادی کا صحیح استعمال نہیں کیا، اچھی باتیں سوچ کر عمل نہیں کیا۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ مثال پر غور کریں، بہت گہری مثال ہے۔ انسان بھی مجبور تھا دیکھنے میں، جانور بھی مجبور ہے دیکھنے میں۔ جانور کی بھی آنکھ ہوتی ہے، اس کا بھی دل دھڑکتا ہے، انسان کا بھی دل دھڑکتا ہے، اپنی دھڑکن کو روک نہیں سکتا، مجبور ہے۔ آٹومیٹکلی انسان کا دل 1 منٹ میں 70 سے 100 دفعہ دھڑکتا ہے، یہ مجبور ہے۔ رب کہتا ہے اولئک کالانعام، یہاں تک تو یہ جانوروں کی طرح تھا کہ جانور بھی مجبور تھا، اسے آنکھ دی، آنکھ کا کام دیکھنا تھا۔ انسان کو بھی آنکھ دی، اس کی آنکھ کا کام بھی دیکھنا تھا، لیکن فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، آنکھ سے اچھا دیکھا نہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، اس آنکھ سے اچھی باتیں دیکھی نہیں، اس کان سے اچھی باتیں سنی نہیں، اس دل سے اچھی بات سوچ کر عمل نہیں کیا۔ فرمایا بل ہم اضل، یہاں پر یہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور کو تو اختیار ہی نہیں تھا، اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں تھی، تمیز تو انسان کے پاس ہے۔ فرمایا میں نے امور شرعیہ میں اسے آزاد کیا تھا، اس نے اس آزادی کا غلط استعمال کیا، لہذا یہ گناہ کا کام ہو جائے گا۔ اور اگر ایک انسان اپنی اس آزادی کا جو امور شرعیہ میں اللہ نے دی ہے، امور شرعیہ، نماز پڑھنے کے لیے انسان آزاد ہے، چاہے نماز پڑھنے آ جائے اور چاہے نہ آئے، اللہ اپنا فرشتہ نہیں بھیج دے گا کہ اسے پکڑ کے مسجد میں لے آؤ، بلکہ آخرت میں پکڑ ہوگی۔ جہاں آزادی تھی، اگر اس آزادی کا صحیح استعمال کرے گا اور اس آزادی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دنیا کا کوئی فائدہ سمیٹے گا یا آخرت کا کوئی فائدہ سمیٹے گا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، وہ نیکی ہوتی ہے۔ اور اگر اس آزادی کا غلط استعمال کرے گا، شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر کام کرے گا، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، وہ گناہ والا کام ہوگا۔
کیسے؟ اگر کوئی شخص چوری کے پیسوں سے حج کرنے کے لیے چلا جائے، وہ نیکی نہیں ہوگی، وہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ امور شرعیہ میں اختیار تھا، حلال کمائی کر سکتا تھا، دنیاوی فائدہ اس دائرے میں رہ کر لے سکتا تھا اور اس فائدے سے اخروی فائدہ سمیٹ سکتا تھا، لیکن اس نے اس دائرے سے نکل کر اس نے حرام خوری کی، اس نے غلط طریقے سے پیسہ کمایا اور حج کرنے کے لیے چلا گیا، تو یہ گناہ بن جائے گا، یہ نیکی نہیں بنے گی۔ اب میرے دوستو بزرگوں، آخری مرحلہ ہے اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ میں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اب ایک انسان اپنی اس آزادی کا صحیح استعمال کر کے نیکیوں کی طرف آئے گا، تو اللہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جو لوگ نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں، پہلے نیکی کی پہچان، پھر نیکی کو انجام دینا، فرمایا جو لوگ نیکیاں کرنے میں لگ جاتے ہیں اولئک عنہا مبعدون، میں ان لوگوں کو اس جہنم سے دور رکھوں گا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے اور یہ سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن میں 2 منٹ میں ایک استدلال پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات اپنی توجہات مبذول کر لیں۔ فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جو ہمارے راستے میں نیکیوں میں لگ جاتے ہیں، حسنہ یہ جمع ہے حسن کی، نیکی کی جمع ہے، حسنہ نیکیوں میں لگ جاتے ہیں، میں انہیں جہنم سے دور کر دیتا ہوں۔ سادہ سا جملہ ہے، اب ذرا سمجھیں، ایک ہے اللہ کا دور، اللہ کہتا ہے میں دور کر دیتا ہوں، ایک ہے میرا اور آپ کا دور، انسان کا دور اور انسان کا قریب الگ ہوتا ہے، اللہ کا دور اور اللہ کا قریب الگ ہوتا ہے۔ میرا قریب کیا ہے؟ یہ کتاب میرے قریب رکھی ہوئی ہے، جو چیز میری دسترس میں ہے وہ میرا قریب ہے، اور جو چیز مجھے نظروں سے اوجھل نظر آتی ہے یا جہاں میری دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں وہ میرا دور ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کا بھی دور ہے اور اللہ کا بھی قریب ہے۔ اگر آپ نے وہ سمجھ لیا تو استدلال سمجھنے میں مزہ آئے گا اور پھر نیکیوں میں رغبت پیدا ہوگی۔ اللہ کا قریب کیا ہے؟ اللہ کا دور سمجھنا ہے ہم نے۔ اللہ فرماتا ہے میں اسے جہنم سے دور کر دیتا ہوں۔ ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ کیا سمجھنا؟ اللہ کا دور۔ لیکن دور کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ کا قریب سمجھا جائے۔ تعرف الاشیاء بضدھا، کوئی بات سمجھنی ہو تو اس کی ضد سے سمجھ لو۔ اللہ کا قریب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت نزدیک ہے۔ لآتیۃ، تن پر جو تنوین ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت نزدیک ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے لعل الساعۃ تکون قریبا، قریباً کے بھی لفظ ہے، یعنی قیامت کو اللہ نے قریب کہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے اربوں سال گزر گئے، قیامت نہیں آئی، یا کم از کم قرآن کو نازل ہوئے، اس آیت مبارکہ کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ قیامت قریب ہے، قیامت اب تک نہیں آئی، یہ اللہ کا قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا، یہ انسان اس قیامت کو بہت دور سمجھتا ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور میں اس قیامت کو قریب سمجھتا ہوں۔ ہم اس قیامت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور قریب سمجھتے ہیں، یہ اللہ کا قریب ہے۔
اللہ کا قریب ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اب آپ اندازہ لگا لیں، 1400 سال گزر گئے، اللہ کا قریب نہیں آیا۔ فرمایا جو نیکیاں کرتا ہے میں اسے جہنم سے دور کر دیتا ہوں۔ اللہ کا قریب اتنا دور ہے تو اللہ کا دور کتنا دور ہوگا۔ آپ دوسری نیکیاں اللہ توفیق دے کریں، لیکن رمضان میں ایک نیکی جسے آپ روزہ کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کوئی بھی شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے۔ رب نے آیت میں حسنا کی بات کی تھی، بہت ساری نیکیاں، صرف ایک روزہ ایک نیکی کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے 100 عام، 100 سال کی مسافت تک۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ مسیرت 100 عام، 100 سال کی مسافت تک اللہ ایک روزہ رکھنے کی بدولت اپنے بندوں کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور اس کو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے جو اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس روایت کی تائید میں ہے، اور اس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے۔ اگر عمل سے متعلق کوئی ایسی روایت ہو کہ جس میں ضعف کم درجے کا ہو تو وہ قابل عمل اور قابل بیان ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس مسافت کو ایک مثال سے سمجھایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس مسافت کو یوں سمجھو، 100 سال کی مسافت تک اس کو یوں سمجھو کہ جس طرح ایک کوا بچپن سے اڑنا شروع کر دے اور وہ اڑتا ہی جائے یہاں تک کہ مات حرمن، وہ بڑھاپے میں آ کر مر جائے اور وہ ساری زندگی اڑتا رہے۔ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ اور آج کی جدید سائنس ریسرچ کرنے کے بعد بتاتی ہے کہ کوے کی اوسطاً عمر 100 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ 100 سال تک وہ کوا اڑتا رہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایک روزہ رکھ لیتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ، ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین ما بینہ و بین النار خندقا، اللہ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک خندق بنا دیتا ہے، اور وہ خندق اتنی بڑی ہوتی ہے کما بین السماء والارض، جس طرح زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ اس کے درمیان خندق بنا دیتا ہے، گہرا گڑھا بنا دیتا ہے۔ اور زمین و آسمان کی مسافت، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ زمین و آسمان کی مسافت 500 سال کے برابر ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جو میرے راستے میں نیکیاں کرے گا میں اسے جہنم سے دور کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں گناہ سے بچنے کی ہمت دے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔